نعت خوانی آج کل کی کیا ہے، وہ تو قوالی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ رہتا ہے، اور آج جلسے کے اسٹیج کی قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ نہیں رہتا۔ ذریعہ بدل گیا ہے، صرف کھانا پینا اسی پہ نظر رکھنا ہے۔ ذرا غور سے سنیے میری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اب میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کو قرآن کریم میں موضوع بحث بنایا گیا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا سب سے زیادہ چرچا قرآن میں ہوا ہے؟ جس کا چرچا سب سے زیادہ قرآن میں ہو وہی چرچا مسجد کے ممبر پہ ہونا چاہیے، وہی محفلوں میں ہونا چاہیے، وہی ہر مجلس میں ہونا چاہیے۔ جس کا سب سے زیادہ، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں سچائی ہی سچائی ہے، اور اس کلام میں ایک آیت میں کروڑوں نقطے پنہا اور پوشیدہ ہے۔ کوئی قرآن کریم کو پڑھے تو مولا علی کیا کہتے ہیں؟ اگر میں چاہوں 70 اونٹوں کی پیٹھ ان کتابوں سے بوجھل کر دوں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھ دوں۔ اللہ الصمد۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں 7 آیت ہے، ان 7 آیتوں کے ایکسپلینیشن میں، تشریح میں اتنی کتابیں میں لکھ دوں کہ 70 اونٹوں کی پیٹھ ان کتابوں سے بوجھل ہو جائے۔ بولو زور سے سبحان اللہ۔ نہیں سنا تم نے، نہیں سمجھا تم نے۔ تم کو لطیفہ پسند ہے، تم کو کہانی اور قصہ پسند ہے، تم کو صرف بغیر سر پیر کا ہاتھ جھمانا پسند ہے، تم کو پسند ہے، مگر شیش گڑھ کے مسلمانوں مجھ کو معلوم ہے کہ تم دوسرے گاؤں والوں کی طرح نہیں ہو۔ دوسرے لوگوں کو شاعری پسند ہے، تجھ کو قرآن اور حدیث پسند ہے۔ مجھ کو معلوم ہے، چونکہ آج سے 12 سال پہلے میں اسی شیش گڑھ میں آیا تھا، 2.5 سے 3 گھنٹے کی میری تقریر ہوئی تھی، اور جو لوگ اس محفل میں تھے آج تک وہ لوگ یاد کر رہے ہیں کہ مولانا کی تقریر ہوئی تھی۔ تقریر میں پھینک پھانک نہیں ہے، تقریر میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے، تقریر میں وہ دل کا درد ہے جو دل تک پہنچ جائے، جو سوچ بدل دے، جو آدمی کی آنکھ میں آنسو کے قطرے لا دے۔ تم خوش نصیب ہو، تم عالموں کی صحبت میں رہتے ہو، تمہیں واز پسند ہے، تمہیں تقریر پسند ہے، تم نعت خوانی تم زیادہ پسند نہیں کرتے۔ نعت خوانی آج کل کی کیا ہے، وہ تو قوالی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ رہتا ہے، اور آج جلسے کے اسٹیج کی قوالی میں ہارمونیم اور طبلہ نہیں رہتا، ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں بھی قوالی، یہاں بھی قوالی، وہاں بھی ہجڑ ہجڑ ہے اور یہاں بھی ہجڑ ہجڑ ہے۔ قاعدے سے کوئی پڑھے گا سننے والا ہے نہیں، ایو 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 کرے گا تو پھر یہ بھی قوالی ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں ہارمونیم ہے یا ہارمونیم اور طبلہ اور باجا نہیں ہے۔ اس طرح کی نعت خوانی کا بائیکاٹ کر دے۔ کوئی نعت پڑھنے والے کسی کو مت بولا۔ اپنے مدرسے کا بچہ جو قاعدے سے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد اس کی نعت پڑھا اور اپنے خطیب سے بول دے کہ 2 گھنٹہ قرآن سنا، 2 گھنٹہ حدیث سنا، 2 گھنٹہ مصطفیٰ کے فرمان کی وضاحت کر میرے سامنے، تاکہ جو باتیں مدرسے میں بیٹھ کر میں نہیں پڑھ پایا اور تم وہاں پڑھاتا ہے تو اس مدرسے کی 10 سال کی پڑھائی 10 منٹ میں میرے سامنے تو رکھ دے۔ یہ جلسہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ بن جائے۔ اسے تقریر پہ دھیان دے، واز سن، واز سننے کے لیے واز کہنے والے اسپیکر کا انتخاب کر، جو قرآن بولتا ہو، جو حدیث بولتا ہو، جو سچی بات بولتا ہو، جو پھیکم پھاک کر لطیفہ بولتا ہو، اسے مت بولا۔ جو 1 گھنٹے کی تقریر میں صرف نعت ہی گاتا ہو شاعروں کی طرح، اسے مت بولا۔ بول کہ 1 گھنٹہ بول مگر قرآن بول، حدیث بول، اس لیے کہ تم کمزور ہے، تم آدمی ہے، تم کمزور ہے، مگر قرآن میرے طاقتور خدا کا کلام ہے، حدیث میرے طاقتور مصطفیٰ کا کلام ہے، اللہ اور رسول کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہے۔ تو اسی کا کلام سنا، اگر وہ کلام سینے میں اتر گیا تو میری دنیا بھی بدلے گی، میری سوچ بھی بدلے گی، میری نسلیں بدلیں گی، میرا گھر بدلے گا، میرا سماج بدلے گا، میری دنیا بدلے گی، میرے اتباع کے حالات بدل کر رہ جائیں۔ سبحان اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین سننے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس 2-3 باتیں غور سے، میں جو میری تقریر کا ٹاپک ہے، جو تقریر میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا۔ اب تک میں نے آپ کا ایک اسلامی مزاج بنایا
آیا ہے کہ تقریر کہتے کس کو ہیں اور سننا کیسے چاہیے. اب میں تقریر کروں گا صرف دو ہی بات بولوں گا, صرف دو ہی بات بولوں گا, صرف دو ہی بات بولوں گا. اس دو بات کے بولنے میں چاہے 2 گھنٹہ لگ جائے یا 2 منٹ میں ختم ہو جائے, وہ دو ہی باتیں میں بولوں گا. ان دو باتوں کو غور سے سن کے جانا. اس میں سے ایک بات ہے کہ یہ دنیا کی سچائی کیا ہے, یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, اور پھر یہ موت کا پیغام میرے لیے کیا ہے, موت کا ذکر کیسے کرنا چاہیے, اور آخرت کا چرچا, آخرت اور دنیا یہ دونوں کس ریئلٹی کیا ہے, موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے. بس یہی دو باتیں, لائف اینڈ ڈیتھ, یہ کیا چیز ہے, اور پھر دس ورلڈ اینڈ دی ورلڈ آف ہیئر آفٹر, آخرت اور اس دنیا کی سچائی کیا ہے. بالکل مختصر میں قرآن کریم علوم و فن کا سرچشمہ ہے, تو اس میں سب سے زیادہ جس کا چرچا ہوا ہو وہ کون سا ٹاپک ہے, سب سے زیادہ جس کا ورنن ہوا ہو وہ کون سا ٹاپک ہے. سب کچھ اس میں ہے, سائنس بھی ہے, معاشیات بھی ہے, معیشت بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, جغرافی بھی ہے, دنیا بھر کے سارے علوم موجود ہے. مگر سب سے زیادہ فوکس قرآن کس پہ کرتا ہے, سب سے زیادہ قرآن پاک کا سب سے بڑا ٹاپک کیا ہے, سب سے زیادہ کس مسئلے پہ قرآن زور دیتا ہے. یہ وڈم بنا ہے کہ آج مسلمان اس میٹر پہ غور ہی نہیں کرتا جو سب سے زیادہ قرآن جس پہ فوکس کرتا ہے. سورہ فاتحہ سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک 114 سورتوں میں جس پر سب سے زیادہ چرچا کیا گیا ہو وہ کون سی چیز ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہر بات اہم ہے, لیکن جو بات سب سے زیادہ کی گئی وہ بات سب سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک جو بات اہم ہے وہی اہم ہے, اسی کا چرچا زیادہ ہوا ہے. دنیا میں آج کی تاریخ میں جو ہندوستان کا پرابلمز ہے, آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمان کے بیٹے اور بیٹیوں کا کافر بن جانا. یہ کرنٹ ایشوز ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, ایک زبردست ایشو ہے. بند کر دے مدرسہ, اگر مدرسہ چلانے سے تیری بیٹی کا ایمان محفوظ نہ رہے تو اپنی دکان چلا کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ دکان بند کر